باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ کا میزبان اطہر قادری حشمتی پروگرام رحمت دو عالم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستوں، جس طرح آپ کے علم ہے کہ ناچیز کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا موضوع آپ کے سامنے لایا جائے اور اس کی بنا پر آپ اور ہم مل کر اصلاح پا سکیں، اور الحمدللہ اصلاح پا رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے، اور آپ سے یہ درخواست ضرور کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیوز کو لازمی، پروگرامز کو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ خوف خدا ہے، اور خوف خدا قرب الہی کا بہت بہترین سبب ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت کے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یقیناً خوف خدا قرب الہی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، اور یقیناً جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان میں خوف خدا بہت زیادہ آپ آزاد میں پایا جاتا تھا۔ تو میں اسی حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے، اسی حوالے پر، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ جو آج شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آپ ماشاءاللہ فاضل نوجوان ہیں، خوش الحان ہیں، خوش شکل ہیں، خوش اخلاق ہیں ماشاءاللہ، تو بہت علمی ادبی شخصیت ہیں، اور میں تعارف کرنا چاہوں گا جناب محترم حضرت علامہ مولانا فیضان رضا قادری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ فیضان صاحب کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے خوب۔ اور ناظرین، آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس بے کس پناہ میں نعت خواں حضرات اپنی عقیدت پیش فرماتے ہیں، تو اسی حوالے سے آج اسٹوڈیو میں تاجدار نقابت بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوش الحان ثناءخواں بھی ہیں، جناب محترم کامران صدیقی القادری صاحب۔ السلام علیکم۔ کی وبرکاتہ۔ کامران کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں کامران بھائی، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ اتنی کا، بہت مصروفیت کی شکریہ بنا پر۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کی حسن پروڈکشن کا، بہت شکریہ جزاک اللہ، جزاک کہ جنہوں نے محبتوں سے یاد رکھا۔ حاضر خدمت ہیں آپ کا کریم کی نعت پیش بہت کرنے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پہلے علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں خوف خدا جو آج ہمارا موضوع ہے، اسی حوالے سے پہلا سوال علامہ صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے سب سے پہلے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خوف خدا کے حوالے سے کیا احکامات ہمیں اور آپ کو دیے ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والآخرۃ عند ربک للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے تو میں اطہر بھائی آپ کا شکر گزار، جزاک اللہ، بہت اتنے بہترین انداز میں آپ اچھی اور پیاری ٹرانسمیشن لے کر جو حسن پروڈکشن جو اس کے ذریعے آپ کر رہے ہیں تمام کے ساتھ ماشاءاللہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو جاری رکھ رہے ہیں۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر مزید برکت عطا فرمائے اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو مزید کامیابی عطا اللہم فرمائے۔ آمین۔ اللہ جو آپ نے کوسچن کیا ہے خوف خدا کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک بڑا پیارا آپ نے اس کا انتخاب فرمایا ہے۔ اللہ کریم مختلف مقامات پر خوف خدا کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے ابتدائی آیت جو پڑھی، اللہ کریم فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دو جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے۔ سیکنڈ آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اطہر بھائی، یہ 25ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ آخرت تو تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ آخرت میرے لیے ہو، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ شان نزول کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت تو ہے ہی، لیکن اصل آخرت میں کامیابی ان کے لیے جو خوف خدا والے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پر 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اب اس آیت مبارکہ پر اور اس کے ٹرانسلیشن جو اس پر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے سمجھ میں آئے گا خوف خدا اصل میں قرآن مجید جو درس دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے بے شک خبردار
اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. واہ. کیوں خوف اور غم ان ولیوں پر کیوں نہیں ہے؟ مطلب بھائی اللہ کریم نے آگے مزید ہمیں جواب دیا, فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں, بڑے پرہیزگار. بے شک بے شک. اب واہ. ایمان والے تو ہم بھی ہیں, لیکن ہم سوچیں یہاں پر ایمان والے تو ہم بھی ہیں, لیکن ہم پرہیزگار نہیں ہیں, خوف خدا رکھنے والے نہیں ہیں. تو ان آیت مبارکہ جب ہم خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں راسخ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی خوف خدا کرنے والے ہیں. بے شک. اچھا, احادیث کے حوالے سے کیا معاملات, ہمیں کیا حکم ملتا ہے؟ احادیث مبارکہ میں جیسے آپ نے ابتدائی میں احادیث مبارکہ پڑھی, پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان, بے شمار احادیث مبارکہ ہے, 80 کی احادیث مبارکہ بھی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دل میں خوف رکھنا صرف دل کی حد تک محدود نہیں رہتا, بلکہ اس کی زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے, اس کے کریئر سے بھی ظاہر ہوتا ہے, کریکٹر سے بھی ظاہر ہوتا ہے, اس کے مزاج اخلاق سے بھی ظاہر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ راستے میں سے جب گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر چھما چھم رحمت کی بارش. سبحان اللہ. واہ. حدیث مبارکہ کی روشنی میں خوف بڑھتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضور جان عالم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جہنم میں لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں, کچھ لوگ جہنم سے نکل رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوف خدا والے جو ہیں انہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائی. سبحان اللہ. واہ. جزاک اللہ. اچھا اللہ صاحب, ایک اور سوال ارشاد فرمائیے گا کہ اگر انسان کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اس کے ہیں تو ویسے ظاہراً بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن میں 2 سے 3 آپ سے ڈسکس کروں گا. ایک تو یہ کہ جب خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی گناہ ہے وہ ہمیں ان کے بارے میں بیسک معلومات نہیں ہوگی اثر بھائی, تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہوگا, اور ظاہر بات ہے جب خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہوگا تو ہم جنت کو جو پانے میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم نہیں حاصل کریں گے. جب ہمیں پتہ ہو کہ غیبت کس قدر گناہ ہے, زنا کس قدر گناہ ہے, بغض و کینہ عداوت کس قدر گناہ ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈریں گے. جب ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ خوف خدا ہوتا کیا ہے, یہ جو گناہ ہیں ان کے ہمیں فیڈ بیک ملنا کیا ہے, نقصانات کیا ہیں, تو خوف خدا نہیں ہوگا. تو جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہوں کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اب سب سے پہلی بات کہ جب گناہوں کی معرفت ہمیں نہیں ہوگی, معلومات حاصل نہیں ہوگی, ہم خوف خدا والے نہیں بنیں گے. جب بندہ گناہ پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خوف خدا کرنے والے بن جاتے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ خوف خدا کے نقصانات, ایک تو یہ جب بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ گناہ کرتا رہے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ صغیرہ گناہ کرتے رہتا ہے, جھوٹی تو بولا ہے, آج ہی تو بولا ہے, آج ہی تو چوری کی ہے, اس کے بعد نہیں کروں گا, آج ہی تو تھوڑا سا کسی کا دل دکھایا ہے, اس کے بعد نہیں کروں گا. صغیرہ گناہ جب بندہ کرتے رہتا ہے, اگر چاہے کبیرہ گناہ ہے, لیکن جب بندہ صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے تو بندے کے صغیرہ گناہ کاؤنٹیبل کے حساب سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. جب وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے تو پھر بندے کے دل میں آج روزہ چھوڑا, پورے رمضان کا روزہ چھوڑا, اس کے بعد تراویاں چھوڑی, کیوں؟ کیونکہ خوف خدا دل سے نکلتا ہے. خوف خدا کے مختلف نقصانات ہیں, یعنی کہ یوں کہا جائے کہ صرف نقصانات ہیں, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فائدہ کچھ نہیں. خوف خدا دل میں اگر نہ ہو تو صرف نقصانات ہیں, نقصانات ہی نقصانات, فائدہ کچھ نہیں ہے. آخرت میں بھی بربادی ہے, قبر میں بربادی. اللہ ہوگا. بے شک. اچھا, یہ ایک اور سوال ارشاد فرمائیے گا حضرت کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو دور مبارک تھا, سبحان اللہ, آپ کا خوف خدا اور دور حاضر میں جو عوام ہیں ان کے خوف خدا میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام کی آپ نے بات کی, بڑی پیاری بات کر دی. چاند کی طرح وہ تیرے گرد تاروں کا ہجوم, وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. جو حضور جان عالم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں تو ان کا خوف خدا کیا ہوا. مولا علی کے ایک مقام پر پاؤں مبارک میں جو ہے نا وہ تیر لگ گیا, اور صحابہ کرام نے میٹنگ کی کہ یہ تیر کیسے نکالے. کافی عرصے سے آپ کے جو تکلیف تھی, لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں تکلیف ظاہر بھی نہیں فرماتے. اب آپ نے سوال کیا کہ صحابہ کرام کا خوف خدا, اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے میٹنگ کی, اس کو نکالنا ہے ہم نے, کیونکہ حضرت کے تکلیف ہوتی ہے. کافی کوشش کی کس طریقے سے نکالیں, تو سوچا کہ ایسا کرتے ہیں حضرت جب نماز کے عالم میں ہوں گے نا تو جب تیر نکالیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے عالم میں جب سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو ایک صحابی رسول وہ تیر مبارک جو ہے وہ آپ کے پاؤں مبارک میں لگتا ہے, وہ نکال لیتا ہے. جب نکالتا ہے آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں, اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ صحابی کہتا ہے حضرت وہ آپ کے پیر سے میں نے جو تیر ہے وہ نکال لیا تھا, آپ کو کافی تکلیف ہو رہی ہے, ہم کو بھی اس سے کافی تکلیف ہو رہی ہے. حدیث کا آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں, تو اتر ذرا غور و فکر کیجیے گا. مولا علی سبحان اللہ خوف خدا کیسا تھا, فرماتے کب نکالا؟ کہا حضرت جب آپ نماز میں تھے, آپ کو پتہ نہیں لگا.
کہا نماز میں جب میں ہوتا ہوں تو میں یہاں کہاں ہوتا ہوں، اس اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت کا کلام اٹھتا ہے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. بے شک بے شک، کیا بات. حضرت صدیق اکبر کا بھی ماشاءاللہ خوف خدا. سبحان اللہ. صدیق اکبر تو سبحان اللہ ہے. اسی لیے تو سلاح ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کر حضور جانتے ہیں صدیق اکبر کا خوف خدا کیسا ہے. فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یوں تو آپ کے بے شمار خوف خدا جو ہے وہ ظاہر ہے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں صرف ایک بیان کروں گا کہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کے آنسو مبارک سے آنسو جاری ہوتے تھے. اللہ. کسی نے سوال کیا حضرت یہ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں تو یہ آنکھ مبارک سے آپ کے چشم سے جو ہے وہ آنسو کیوں جاری ہوتے ہیں؟ لگاتار کنٹینیو یہ جاری رہتے ہیں. فرمایا کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو میں نہیں پتہ کس سے کلام کر رہا ہوں. بے شک اللہ رب العالمین سے کلام کر رہا ہوں. اللہ صدیق اکبر کا خوف ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامران صدیقی بھائی کو میں عرض کروں گا. ناظرین الحمدللہ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک پر سے آنے کے بعد انشاءاللہ کامران صدیقی القادری صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے سنیں گے اور اپنے قلوب و ذہن کا منور فرمائیں گے. کہیں مت جائے گا، چھوٹا سا بریک، اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا انتظار کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بریک کے بعد الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب محترم کامران صدیقی القادری صاحب سنیں گے، جو کہ آپ بانی اور چیئرمین ہیں فکر رضا نعت کونسل کے. اور میں بتاتا چلوں کہ آپ ماشاءاللہ نقی محفل بھی ہیں بہت زبردست، تاجدار نقابت، اور ماشاءاللہ نعت خوانی بہت اچھے ہیں. تو چلتے ہیں کان بھائی کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی کان اللہ. بھائی کیا سنا رہے ہیں آپ؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام پیش کر رہا ہوں، سماعت سبحان کیجیے اللہ گا. سبحان اللہ. اور یہ وہ کلام ہے اطہر بھائی کہ جس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں سب سے پہلا انعام اگر میں نے حاصل کیا ہے تو وہ اس کلام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے. واہ کیا جود و کرم واہ واہ سبحان اللہ. ہے شہبت تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا جو کرم ہے شہے بتہا تیرا. واہ کیا جو کرم ہے شہے بتہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروار پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا ہو مالک کے حبیب
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈ لبیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈ لبیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء کامل بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال باندھا آپ نے، اللہ رب العزت خیر عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے مزین فرمائے، آپ کو سرفرازی عطا فرمائے ماشاء اللہ۔ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کامل صدیقی بھائی نے کتنا خوبصورت سوال باندھا ہے، اور اللہ اس کے رسول کا عشق جو ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت جو ہے یہ ایمان والوں کو ہی ملتی ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہی اس کا مزہ چکھ رہے ہیں، وہی اس کے عشق کے خمار میں ہیں۔ اور کیا ہی بات ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی، کیا فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ تو جو آنکھوں کی بات کہی ہے تو خمار کا جو نشہ ہے وہ آنکھوں میں ہی دکھتا ہے، اور دل آنکھ سے دکھتا ہوا دل پہ جاتا ہے، پھر دل سے ہوتا ہوا چہرے پہ آتا ہے۔ جو جب لوگ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خوف خدا قرب الہی کا سبب ہے الحمدللہ، تو اسی حوالے سے اگلا سوال میں علامہ صاحب خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ویڈیو شو کو پروگرام کو لازمی شیئر کیجئے، کامنٹ کر کے بتائیے آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے تو ضرور کیجئے تاکہ آپ کی اور ہماری اصلاح ہو سکے۔ تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے میں نے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرض کیا تھا کہ جو خوف خدا میں نہیں روتے، جن کا دل نہیں روتا ہے، یا جو خوف خدا جن کے دل میں نہیں ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو خوف خدا میں روتے ہیں ان کو کیا خوشخبریاں ہیں یا ان کے لیے کیا ثمرات ہیں، یہ ذرا ارشاد فرمائیے۔ جو خوف خدا میں روتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اکرام اور انعامات سے ان کو نوازتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ سنیے کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، اتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی، تم پہ قربان جاؤں میرے مہاجر۔ حضور علیہ السلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رو رہے ہیں۔ وہ حضور کے جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہو تو فرمائے کہ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب العالمین بھی بخشش فرما رہا ہے کہ میرے آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے پھر بھی جو ہے آنسو مبارک جاری رہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اطہر بھائی فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لیتے، اور جو میں سنتا ہوں صحابہ کرام سے حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں کہ اگر وہ تم سن لیتے تو تم جنگلوں میں نکل جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام یہ بات خود ارشاد فرماتے خود زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنی تو میں نے عرض کی کہ کاش میں نے سوچا کہ کاش میں پیڑ ہوتا، وہ پیڑ اس طریقے سے ظاہر بات ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہتے کاش میں پیڑ ہوتا جو جل کے ختم ہو کے کٹ کے ختم ہی ہو جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کاش میں جو ہے وہ پرندہ ہوتا جو اڑ کے ختم ہو جاتا، جس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ خوف خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات جو ہے گریہ زاری کرا کرتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام خود جو ہے وہ روتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ،
کہ حضور علیہ السلام میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ جو روتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، امت کی غمخواری میں آپ روتے ہیں، آپ جو ہے وہ اتنا زار و قطار روتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پہ ورم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو ساری رات عبادت کرتے رو کے راتیں گزار دیتے ہیں، پیارا آقا علیہ السلام آپ کچھ دیر آرام فرمایا کریں اور کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی خوف خدا میں جو روتے ہیں ان کا بڑا مقام بتایا ہے۔ اور میں صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک شخص تھا اور وہ مشہور تھا کہ وہ بڑی عبادت گزار تھا۔ اب دیکھیے اطہر بھائی کہ اتنا عبادت گزار تھا، ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ توجہ رکھیے گا کہ عمر فاروق اعظم جیسی ہستی، عمر فاروق اعظم جو عشرہ مبشرہ سے کے دوسرے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے بھی الحمدللہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اٹھوں گا تو رائٹ ہینڈ کی طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور لیفٹ ہینڈ کی طرف عمر فاروق اعظم۔ عمر فاروق اعظم بھی عبادت پر ان کی رشک کر رہے ہیں، وہ نوجوان کی عبادت جو رونے والا تھا۔ بہرحال وہ نوجوان جو ہے وہ والد صاحب اس کے علی رہا کرتے تھے اور والد صاحب جو ہے وہ اس کا انتظار گھر میں کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے روزانہ وہ گھر پہ آ جایا کرتا تھا۔ ایک روز کئی دنوں سے ایسا ہوا کہ اس کو ایک جو ہے بدکار بد کردار جو ہے ایک عورت نے تنگ کرنا شروع کیا، جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اب نوجوان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام کیا بتایا ہے، سبحان اللہ۔ جب وہ اس عورت کے بہکاوے میں نہیں آیا، 3-4 بار دوبارہ عورت نے یہ شیطانی وار کیا اور پھر ایک مرتبہ شیطان نے اپنا جال پھنسائی دیا اور وہ اس کی طرف نیت سے برے ارادے سے نکلا۔ جب وہ برے ارادے سے نکلا تو اب وہ جیسی جاتا ہے تو وہ اس آیت پہ غور و فکر کرتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں روتے ہیں، جو خوف میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ تفسیر خازن میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جنت اللہ کریم جنت عدن عطا فرمائے گا اور دوسری جنت جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ اب والد صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہ کچھ دن یہ جو آج تم بے ہوش ہوئے تھے، پتہ لگا کہ یہ گر گیا زمین پر، والد صاحب خود جاتے ہیں اس کو گھر لے کر آتے ہیں۔ پھر والد صاحب جب پوچھتے ہیں تو والد صاحب سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کی خوف میں رونے کی وجہ سے میں گر گیا۔ اللہ۔ اب وہ جب گرتا ہے تو پھر سارا واقعہ سناتا ہے، کچھ دن بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کی خبر مدینہ شریف میں پہنچتی ہے تو مدینہ شریف میں صحابہ کرام علی مردوان اس کی تدفین بھی کچھ عرصے بعد فرما دیتے ہیں اور جنازے کے بعد تدفین کا جو اہتمام ہوتا ہے سارے معاملات کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کو صبح پتہ لگتا ہے جب آپ بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا اور تم نے مجھے خبر بھی دی۔ صحابہ کرام سبحان اللہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور آپ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو اس لیے ہم نے آپ کو خبر نہیں دی، بہتر یہ سمجھا کہ آپ آرام فرماتے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ نوجوان کتنا خوف خدا میں رونے والا تھا، کتنا وہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد فرمانے والا تھا۔ اب چلو مجھے اس کی قبر پہ لے کر چلو۔ عمر فاروق اعظم، آج ہم امام صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں، لیکن وہ کیسا نوجوان ہے کہ عمر فاروق اعظم خود اس کی قبر انور پر جائے۔ عمر فاروق اعظم جاتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس آیت کا جو ہے وہ ثمرہ عطا فرما دیا ہے۔ کہتا ہے قبر سے عمر فاروق اعظم آپ درست فرما رہے ہیں، آپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کریم 2 جنت عطا فرمائے گا، اللہ کریم نے مجھے ایک نہیں 2 جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تفسیر لکھنے والوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب خوف خدا میں روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انعام عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ فیضان رضا صاحب بہت ایسا انداز میں ماشاء اللہ آپ نے جواب ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک سوال میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا آخری سوال ہے اور ایک طرح کا پیغام بھی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے اندر کس طرح خوف الہی، خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ خوف خدا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی تو یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر بندہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو نیکوکاری میں شامل ہو جائے گا، نیک بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ مطلب یہ کوئی محاورہ نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف کی کہ بندہ کی مثال ایسی ہے کہ مشک کی خوشبو کی طرح، سبحان اللہ، اور جو وہ لوہا ہوتا ہے اس کی جو گھٹی ہوتی ہے اس کی مثال ہے کہ بندہ اگر لمحہ بھر، اطہر بھائی آپ بھی عطر شریف لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، لمحہ بھر صرف عطر نہ لگائیں، عطر والی کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں تو واپسی جب کم بیک جب ہوں گے تو لوگ کہیں گے کون سی عطر لگائی۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ ہوا کہ ایک لمحہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں، خوشبو والوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو اللہ کریم ان کی نورانیت کے چاند ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اور برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اب نیک لوگوں میں جب بیٹھیں گے ہم
تو جیسے کہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اور مصروفیت ہو کیسی تیرا نہیں ذکر چھوٹے. آج مصروفیت موبائل میں سوشل میڈیا میں ساری مصروفیات ہیں لیکن خوف خدا میں ہمیں رونا نہیں آیا. مصروفیت ہو کیسی تیرا نہ ذکر چھوٹے, ایسی فنا بقا دے اپنی لگن لگا دے. جب ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جنہیں صرف اللہ سے لوگ بے شک سبحان اللہ, تو پھر آپ خوف خدا میں ہم خوف خدا میں رونے والے بھی بن جائیں گے. یہ ظاہر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں عمر بن عبد العزیز. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو جب دیکھا مسجد میں دیکھا یا تو گھر یا تو مسجد. آپ کی والدہ محترمہ بڑے پیارا انداز سے جواب ارشاد فرماتی میرا بیٹا یا تو ماں کے قدموں میں ہوتا ہے یا پھر مسجد میں ہوتا ہے. اللہ اللہ کے رونے والی آنکھیں عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحبت میں بیٹھیں گے سبحان اللہ. بولیے کرام کریں. عبداللہ بن عمر. اب دیکھیے کہ جو ہمارے سوال سے متصل ہے بات کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مسجد میں وقت گزارا کرتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسجد میں اکثر رہتے ہیں, تو والدہ محترم فرماتی ہیں کیا تو میرا بیٹا ماں کے قدموں میں ہوتا ہے یا رب العالمین کے خوف میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ والے تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن و رات جو ہے وہ روتے ہیں. بے شک اللہ کریم ہمیں بھی ایسا خوف عطا فرمائے. اللہ آمین. اچھا جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی صحبت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے. تو اچھا بیٹھتے اٹھتے تو منافقین بھی ہیں, یعنی کہ ان سے محبت کرنی چاہیے, ان کا ادب کرنا چاہیے. اسی لیے پھر خوف خدا مزید جو ہے پیدا ہوگا, کیونکہ اکثر لوگ اس نیت سے ہی بیٹھتے ہیں کہ ان کے راز معلوم چل جائیں, ان سے کسی اور کی غیبت کر دیں, ان کو ٹھٹے ہنسی مذاق میں لگا لیں, یا ان کا جو معاملات ہے روزانہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو بگاڑ دیں. ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا حاسدین جن کو ہم کہتے ہیں, منافقین کہتے ہیں. لیکن اگر خوف خدا پیدا کرنا ہے تو ان سے محبت بھی کرنی پڑے گی, علماء کا ادب بھی کرنا پڑے گا, ان کی صحبت بھی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ خوف خدا مزید بڑھ سکے. بہت بہت شکریہ علامہ فیضان رضا قاری صاحب, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے اور آپ کے حسن و جمال میں مزید نکھار عطا فرمائے, آپ کے علم و عمل میں مزید نکھار عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ عوام سنت پر قادر قائم دائم فرمائے ماشاء اللہ. اور ناظرین آخر میں ہمارا چونکہ پروگرام اختتام ہو رہا ہے اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ کامل صدیقی بھائی جو ہے وہ اپنی حاضری پیش کریں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے, پروگرام مل سکے, اور پروگرام کو لازمی دیکھیے. انشاءاللہ میرا یقین ہے حسن ذہن ہے آپ کی اصلاح ہوگی جس طرح ہماری ہو رہی ہے, اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور پروگرام شروع کرنے میں اور آخر کرنے میں ناچیز سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو, اللہ کے حضور معافی طلبگار ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گاؤں بھائی. سبحان اللہ. پیش کر رہا ہوں اپنے استاد گرامی قدر حافظ مستقیم خان مستقیم کا ممتاز زمانہ کلام, جو آپ کا کلام بھی ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے. سماعت کیجیے. میرے مولا کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ مانگوں, میرے مولا میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ اجازت ہو تو کچھ خاک مدینہ مانگوں, اجازت ہو تو کچھ خاک مدینہ مانگوں. حوصلہ دے جو خداوند تعالی مجھ کو, حوصلہ دے جو خداوند تعالی مجھ کو, آپ ہی سے آپ کو شاہ مدینہ
میرے مولا 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 میرے مولا مجھے حسنین کا صدقہ دے دے میرے مولا مجھے حسنین کا صدقہ دے دے اس سے بڑھ کر کوئی کیا اور دفینہ مانگو میرے مولا مقطع سماعت کیجیے کیا میرے استاد گرامی نے مقطع میں مستقیم اپنی سمجھ ہی میں یہ آیا نہ کبھی مستقیم اپنی سمجھ ہی میں یہ آیا نہ کبھی موت مانگوں درے اقدس پہ کہ جینا مانگوں موت مانگوں درے اقدس پہ کہ جینا مانگوں میرے مولا کوئی کیا تجھے سے خزینہ مانگوں